منیب جس ہوٹل پر کام کرتا تھا، رمضان آتے ہی وہ ہوٹل بند ہو گیا تو اس کے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ ماں کو بھوک بیماری میں تڑپتا دیکھ کر وہ رونے لگتا۔ روز سڑک پر جا کر کھڑا ہو جاتا تاکہ کوئی کام مل سکے۔ ایک روز اسکول کا پرنسپل اس کے پاس آ کر بولا کہ میرے اسکول کی دیوار بنا دو۔ وہ خوشی خوشی وہاں چلا گیا۔ 3 دن تک محنت کرتا رہا، مگر جب اسکول کے پرنسپل سے مزدوری مانگی تو پرنسپل نے جو بات منیب سے کی وہ سن کر وہ رونے لگا، کیونکہ منیب 12 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ منیب کا کوئی اور بہن بھائی نہ تھا، اس لیے ماں باپ دونوں کا ہی بہت لاڈلا تھا۔ لیکن باپ کی نگہانی موت کے بعد منیب کی زندگی بدل کر رہ گئی، کیونکہ اس کے لیے یہ صدمہ بہت بھاری تھا۔ جب وہ سو کر اٹھا اور گھر میں کہرام برپا تھا، وہ گزشتہ 2 روز سے بخار میں مبتلا تھا۔ ساری رات اس کی والدہ اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی تھیں تاکہ بخار میں کچھ کمی واقع ہو سکے۔ اس کے والد کسی کام سے اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گئے تھے۔ ساری رات وہ بخار میں کراہتا ہوا اپنے والد کو یاد کرتا رہا۔ نہ جانے کب بخار کی شدت کم ہوئی اور اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح سویرے ایک دم سے گھر میں اپنی ماں کی چیخیں اور شور سن کر وہ اٹھا تھا۔ ابھی بھی بخار تھا، اس کا وجود بالکل ہی کمزور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے اپنے گھر میں لوگوں کا رش اور اپنی والدہ کو چیخیں مار مار کر روتے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ لیکن جیسے ہی اپنی والدہ کی نظروں کے تعاقب میں اس نے سامنے دیکھا تو گویا ایک پل کو پتھرا سا چکا تھا، کیونکہ سامنے ایمبولینس سے چارپائی پر ایک شخص کو سفید چادر میں لپیٹ کر لایا جا رہا تھا۔ یہ منیب کے والد تھے، جو کہ ٹریفک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کر منیب تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ سب کچھ خواب کی طرح اس کی نظروں سے اس کے سامنے سے گزر گیا۔ جب تک اسے ہوش آئی اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اس کے والد منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے باپ کی قبر کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ رشتہ داروں نے بھی تھوڑی بہت مالی مدد کی اور پھر دھیرے دھیرے سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ شروع میں تو منیب اسکول جاتا تھا تاکہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے، لیکن جب حالات تنگ ہونے لگے تو منیب کی والدہ بولیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر لیں گی لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی۔ جب یہ بات منیب نے سنی تو تڑپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے گھروں میں کام کیوں کریں گی؟ میں ہوں نا، ابا کے بعد میں ہی اس گھر کا خرچ چلاؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو چپ کروا دیا تھا اور پھر اگلے روز سے کام ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر اس نے پڑھائی کو روک دیا تھا۔ کئی جگہ پر مارا مارا پھرتا رہا، کام ڈھونڈتا رہا، مگر کوئی بھی اسے کام پر رکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر کو تھکا ہارا ایک ہوٹل پر گیا اور ہوٹل کے مالک کے پاس جا کر کام مانگنے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ جو بھی کام کرنے کو دو گے میں چپ چاپ کر لوں گا، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ منیب کی بات سن کر مالک نے سر تا پیر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ایسی کیا نوبت آ گئی جو تم یہاں پر کام کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ تم تو کہیں سے بھی مجھے غریب نہیں لگ رہے، اچھے خاصے گھر کے لگتے ہو۔ بات بھی ٹھیک تھی، منیب کو اس کی والدہ ہر وقت تیار رکھتی تھیں۔ صبح اور سوٹ پہنتا تھا اور شام کو اور۔ اس کے والد نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور پھر پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ میرے کپڑے میرے والد میرے لیے لائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا سجا سورا صاف ستھرا ہی اچھا لگتا ہے، اسے تو میں بڑا افسر بناؤں گا۔ لیکن پھر ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ بات مالک نے سنی تو اگلے پل سر جھٹک کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر میں نے تم سے کوئی بیٹھ کر تو کام نہیں لینا، یہاں پر تو تم کام کرو گے، تمہارے یہ کپڑے گندے ہو جائیں گے، اس لیے اندر جاؤ، ملازموں والے کپڑے پہنو اور کام پر لگ جاؤ۔ منیب کو دوسرے نوکر کا بڑا ہی خراب سا لباس دے دیا گیا تھا۔ منیب نے وہ پہننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں انہی کپڑوں میں کام کر لوں گا۔ اس کے بعد منیب کی یہ ڈیوٹی لگوا دی گئی کہ جو بھی یہاں پر آئے گا اسے پانی دینا اور ہر میز پر پانی کے جگ بھر کر رکھنا منیب کا ہی کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میزوں کو صاف کرنا، اگر کوئی گاہک اخبار پوچھے تو اخبار دینا، یہ سب کچھ منیب کی ہی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وہ تو خوش تھا کہ اسے کام مل گیا ہے، لیکن سارا دن گاہکوں کی ایک آواز پر بھاگ کر جانا، ان کے کام کرنا، پھر میزوں کو صاف کرنا، وہ تو چند گھنٹوں میں ہی تھک چکا تھا۔
ماں باپ نے بڑے ہی نازوں سے پالا تھا، مگر یہ قسمت کے تھپڑ تھے جو اس کو آ کر لگ چکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر ایک جانب کرسی پر سانس لینے کے لیے بیٹھا تو مالک نے اسے دیکھ لیا۔ منیب سے کہنے لگا کہ ابھی کام کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور تم تھک بھی گئے ہو۔ دیکھ لو لڑکے، اگر دوبارہ تم مجھے بیٹھے ہوئے نظر آئے تو میں نے تمہیں کام سے ہی نکال دینا ہے۔ منیب کی تو جیسے جان پر بنائی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے لگا۔ شام تک اس کے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے، کپڑے بھی تھوڑے گندے ہو چکے تھے۔ کتنی مرتبہ اس نے اپنے کپڑوں پر لگا ہوا جھوٹا سالن صاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی کپڑوں پر داغ لگ ہی چکے تھے۔ وہ شروع سے ہی بڑا صفائی پسند تھا، ذرا سا پانی کا قطرہ بھی کپڑوں پر گرتا تو فوراً شور مچا دیا کرتا کہ اماں میرے کپڑے چینج کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ لیکن آج اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد اسے 200 روپے ملے تھے، سب سے کم پیسے اسے ہی ملے تھے۔ اس کے علاوہ باقی ملازموں کو تو کسی کو 500، کسی کو 800 تو کسی کو 1000 روپیہ ملا تھا۔ منیب نے جب 200 روپیہ دیکھا تو ان 200 کے پرانے سے نوٹوں کو دیکھ کر مالک کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ صاحب جی، باقی سب کو تو آپ نے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، پھر مجھے 200 روپے کیوں دیے؟ اس بات پر مالک نے اسے جھڑک دیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیوں؟ تجھے یہاں پر میں اپنی کرسی پر نہ بٹھا دوں؟ ابھی تو تجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے پہلا دن ہے، تو یہاں پر کام سیکھ رہا ہے اور ابھی سے ہی میں تجھے پلکوں پر بٹھا دوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے تو کام سیکھے گا ویسے ویسے ہی تیرے پیسے بڑھیں گے۔ منیب نے خاموشی سے ان پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور پھر للچائی نظروں سے وہاں پر کھانے کو دیکھنے لگا۔ وہ کھانا بچ چکا تھا اور کافی زیادہ مقدار میں تھا۔ مالک نے وہ کھانا سبھی کام کرنے والوں کو گھر لے جانے کا کہا۔ تھوڑا بہت کھانا منیب کے بھی حصے میں آیا تھا۔ وہ خوشی خوشی کھانا گھر لے کر گیا۔ اس کی ماں اس کے ہاتھ میں کھانا اور پیسے دیکھ کر خوش تھی۔ بار بار بیٹے سے کہتی رہی کہ تجھ سے انہوں نے زیادہ کام تو نہیں کروایا، کسی نے تیرے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، یا پھر تجھے جھڑکا تو نہیں؟ وہ معصوم ہر ایک جھڑک کو دل میں ہی دباتا ہوا کہنے لگا کہ نہیں اماں، مالک تو بڑے اچھے ہیں، میرے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، میرا کام تو بڑا ہی آسان ہے، بس میز پر پانی کا گلاس رکھتا رہتا ہوں، سارا دن بس یہی تو کرتا رہا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ماں نے جب اپنے بیٹے کے ہاتھ پر چھالے دیکھے تو بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ پہلے جو 200 روپیہ اس کا مالک اسے روزانہ کا دیا کرتا تھا، اب اس نے 400 روپیہ کر دیا تھا۔ تھوڑی بہت گھر کے خرچے اب یہاں سے نکلنے لگے تھے۔ رات کا کھانا ویسے ہی مالک مفت میں دے دیا کرتا تھا۔ ایک روز منیب میز صاف کر رہا تھا جب سامنے لگے ٹی وی پر یہ خبر آئی کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، کل پہلا روزہ ہوگا۔ جیسے یہ خبر سامنے آئی تو سبھی کام والوں کے چہرے اتر چکے تھے۔ منیب کچھ سمجھا نہ کہ رمضان کا سن کر لوگوں کے چہرے کیوں اتر چکے ہیں۔ تبھی مالک نے سبھی کام والوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ منیب بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ مالک نے سبھی ملازموں سے کہا کہ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب ہمارا ہوٹل چاند رات کو ہی کھلے گا، اس لیے تم سب لوگ اس ایک مہینے کے لیے کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ اتنا کہنے کے بعد مالک وہاں سے جا چکا تھا۔ چابی وہ وہاں پر ایک سینئر بیرے کو تھما گیا تھا کہ جب سب چلے جائیں تو ہوٹل کو تالا لگا دینا۔ منیب نے جب یہ سنا تو حیرت سے ٹک ٹکی باندھے مالک کو دیکھنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ مالک، اگر یہ ہوٹل بند ہو جائے گا تو ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میرے گھر میں تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ منیب کا مالک کہنے لگا کہ تبھی تو کہا ہے کہ کہیں اور اپنا بندوبست کر لو، 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہاں پر آ جانا۔ آج جب منیب پریشان حال گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا، اتنے دکھی کیوں لگ رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ منیب کہنے لگا کہ اماں ہوٹل تو بند ہو چکے ہیں، 1 مہینے تک بند ہی رہیں گے، اس 1 مہینے تک ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ پہلے ہی جو پیسے مالک دے رہا تھا اس سے بامشکل ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ منیب کی والدہ نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ کہنے لگی کہ فکر مت کرو بیٹا، جس نے پہلے اسباب بنائے تھے وہ اب بھی بنا دے گا، تم بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ چند روز تک تو گھر میں پڑے ہوئے راشن سے ہی گزارا ہوتا رہا، مگر اسی کے ساتھ ہی منیب کی والدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ روزے رکھ رہی تھیں، سحری بس سادہ پانی سے کر رہی تھیں اور افطار کے وقت نمک اور ایک روٹی بنا کر دونوں ماں بیٹے کھا لیا کرتے تھے۔
والدہ کی خراب طبیعت دیکھ کر منیب کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جو اپنی ماں کے لیے دوا ہی لے کر آ سکتا۔ ساری رات وہ روتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ میرے لیے پھر سے اسباب پیدا کر دیں تاکہ میں اپنے گھر کے خرچ چلا سکوں۔ پڑھائی تو اس نے کب کی چھوڑ ہی دی تھی۔ اسکول میں جاتے بچوں کو دیکھ کر اس کا دل بہت کرتا تھا کہ وہ بھی اسکول جائے، لیکن آخر وہ اب کرتا بھی کیا؟ اسے تو اپنے گھر کا مرد بن کر اپنا اور اپنی ماں کا خرچ اٹھانا تھا۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے تو اسے کام ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اگلے روز وہ صبح صبح سڑک پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کہیں سے اسے کوئی کام مل جائے۔ وہ دکانوں پر بھی گیا لیکن کوئی بھی اسے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ رمضان تھا اور سبھی اپنے ملازموں کو نکال رہے تھے۔ 2 روز تک تو وہ لگاتار جاتا رہا، آخر کو وہاں پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پر مزدور بیٹھا کرتے تھے۔ مزدوروں نے جب منیب کو دیکھا تو منیب کو وہاں سے ہٹانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر تم کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اگر مزدوری کرنی ہے تو کہیں اور جاؤ۔ وہ لوگ منیب کو جھڑک ہی رہے تھے کہ جب وہاں پر ایک کار آ کر رکی، کار سے ایک شخص نیچے اتر رہا تھا۔ وہ مزدور فوراً اس کے پاس گئے تھے، کہنے لگے کہ صاحب ہم مزدور ہیں، بڑا پکا کام کرتے ہیں، کیا کام کروانا ہے آپ کو؟ مگر وہ شخص تو منیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا منیب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے اسکول کی دیوار ٹھیک کروانی ہے، دراصل ایک ٹرک کی ٹکر کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی ہے، تم اس کام کی کتنی مزدوری لوگے؟ منیب نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ منیب کہنے لگا کہ جو آپ دینا مناسب سمجھیں وہ دے دیجیے گا، میں وہ پیسے رکھ لوں گا۔ وہ ایک اسکول کا پرنسپل تھا، اس نے منیب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اسکول لے گئے۔ منیب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، بے شک اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں سے روزی کا بندوبست بھی ضرور کر کے دے گا۔ 3-4 دن لگے تھے وہاں پر دیوار کھڑی کرنے میں۔ اس نے کام بڑی ہی محنت اور لگن سے کیا تھا۔ پرنسپل نے جب دیکھا کہ 13 سالہ لڑکا روزے کی حالت میں اکیلا یہ کام کر رہا ہے تو وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ جب مزدوری دینے کی باری آئی تو وہ ایک مرتبہ پھر منیب سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کتنی مزدوری لوگے؟ اس بات پر منیب تو سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ صاحب جی اتنے پیسے دے دیجیے گا کہ میں آج اپنی ماں کے لیے تھوڑا پھل اور دوا لے کر چلا جاؤں، وہ کافی دن سے بیمار ہیں۔ یہ بات سن کر پرنسپل نے اس میں تھوڑی دلچسپی لی تھی، کہنے لگی کہ کیا تم اپنے گھر کے کفیل ہو؟ اتنا سننا تھا کہ اپنا سب کچھ منیب پرنسپل کو بتانے لگا، جسے سننے کے بعد پرنسپل اس سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اگر تم چاہو تو یہاں پر کام کر سکتے ہو، مجھے اپنے اسکول کے لیے ایک چوکی دار اور ایک خانسامہ کی بھی ضرورت ہے۔ دن کے وقت ہمارے سارے اساتذہ اسکول میں ہی لنچ کرتے ہیں، روز روز باہر سے کھانا منگوانے سے بہتر ہے کہ میں اسکول میں ہی ان کے لیے کھانا تیار کروا دیا کروں۔ منیب کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ کھانا بنانا تو سیکھ چکا تھا۔ اس نے پہلے جب پرنسپل کو اپنے ہاتھ سے بنا کھانا ٹیسٹ کروایا تو پرنسپل تو جیسے اس کے ہاتھوں کے بنے کھانے کا شدائی ہو چکا تھا۔ یوں منیب کی نوکری اسکول میں لگ چکی تھی، وہ صبح صبح وہاں پر بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ اسی اسکول میں ایک سر تھے جن کا نام سر عبداللہ تھا، بڑے ہی اچھے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی منیب کے کھانے کی تعریف کی تھی، پھر منیب کی زندگی میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ اکثر منیب ان کی کلاس کے باہر کھڑا ہو کر ان کے سبق سنتا رہتا تھا۔ دل ہی دل میں اس کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہونے لگا کہ یہاں پر کھانا بنانے کی ماہانہ تنخواہ اسے اچھی مل جاتی ہے، کیوں نہ وہ یہاں پر اپنی پڑھائی کو بھی شروع کر لے۔ شام کو سر عبداللہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ جب اس نے اپنی ٹیوشن پڑھنے کے بارے میں سر سے بات کی تو سر تو خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں مفت میں یہاں پر پڑھا دیا کروں گا، تم بس مجھے روزانہ یوں ہی مزیدار سے کھانے بنا کر کھلاتے رہنا۔ منیب خوش ہو چکا تھا، وہ پہلے تو اسکول میں کام کاج کرتا، اگر کبھی چوکیدار چھٹی پر ہوتا تو چوکیداری بھی کر دیتا، پھر وہاں پر پڑھانے والے اساتذہ اسے کوئی نہ کام کہہ دیتے تو وہ بھی اسکول سے باہر جا کر دیا کرتا، کھانا بھی بنا دیا کرتا، اور پھر شام کو وہ سر عبداللہ کے پاس پڑھنے بھی لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ یہ بات صرف اور صرف سر عبداللہ اور منیب ہی جانتے تھے کہ کام کے ساتھ ساتھ منیب نے پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھتے ہوئے پرائیویٹ طور پر ہی منیب نے امتحان دینا بھی شروع کر دیے تھے۔ حالات جیسے بھی تھے اس نے حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ کئی سال یوں ہی گزر چکے تھے۔ منیب وہیں پر اپنی کینٹین بنا چکا تھا۔ جب سے اسے اچھے خاصے پیسے ملنے لگے تھے اس کی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر کر لیے تھے، مگر یہ بات صرف وہی جانتا تھا کہ اس نے BA کا امتحان بھی پاس کر لیا ہے۔
ابھی بھی باہر سے اخبار لانا ہوتا تو سر اسے ہی کہا کرتے تھے کہ آج کی تازہ اخبار لا دو۔ صبح صبح اس روز جب منیب اپنی کینٹین پر آ کر جھاڑ کر رہا تھا کہ جب پرنسپل نے اسے بلایا اور کہا کہ آج کی اخبار لے آؤ، منیب روزانہ کے معمول کے مطابق سامنے ہی اخبار کے اسٹال پر گیا اور وہاں سے تازہ اخبار لے کر واپس آنے لگا۔ یوں ہی سرسری سے انداز میں اس نے اخبار کا پہلا صفحہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی اس کی نظریں وہاں پر ایک سرخی پر اٹک کر رک چکی تھیں، جہاں پر لکھا تھا کہ گورنمنٹ جابز کی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا پرنسپل کے دفتر میں گیا تھا۔ پہلی مرتبہ منیب کو اس قدر خوش دیکھ کر پرنسپل بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اس قدر خوش کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کیا آٹے کی تھیلی سستی ہو گئی ہے؟ پرنسپل ایک طرح کا طنز کر کے بولے تھے، مگر منیب فوراً کہنے لگا کہ دیکھو سر، یہاں پر تو سرکاری نوکریاں آئی ہیں۔ پرنسپل نے جب وہ اخبار دیکھا تو وہاں پر سچ مچ گورنمنٹ کی طرف سے ویکینسیز آئی ہوئی تھیں، ہیڈ کلرک کی اسامیاں خالی تھیں۔ منیب خوشی سے پرنسپل سے کہنے لگا کہ سر جی، آپ مجھے یہاں پر ہیڈ کلرک کیوں نہیں لگوا دیتے؟ جب اس نے یہ بات کی تو تبھی وہاں پر کچھ مزید اساتذہ بھی آ چکے تھے، جن میں سر عبداللہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جب ایک چوکیدار اور ایک ان پڑھ کینٹین والے کی بات سنی تو طنزیہ ہنس پڑے تھے۔ ہنس کر طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نوکری وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے زیادہ سے زیادہ BA پاس کر رکھا ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ نوکری لگوا دوں؟ جانتے بھی ہو کہ ہیڈ کلرک کا کام کیا ہوتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ منیب نے حیرت سے پرنسپل کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سر عبداللہ آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ سر آپ ہمارے منیب کو ایسا ویسا مت سمجھیں، یہ تو بڑا ہی قابل لڑکا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اصل ہیرو تو منیب جیسے ہی لڑکے ہوتے ہیں، جو نہ صرف چھوٹی عمر میں گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں بلکہ اپنی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں۔ وہ کسی تالاب کی طرح ایک ہی جگہ پر رک کر خود کو گدلا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ دریا کی طرح روانی اختیار کرتے ہیں تاکہ جلد از جلد سمندر کا حصہ بن سکیں۔ منیب نے یہاں پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ اس نے میرے پاس ہی ٹیوشن پڑھی تھی، پرائیویٹ طور پر بھی پڑھائی کر کے پیپر دیتا رہا، اور ابھی چند ماہ پہلے ہی اس نے BA کا امتحان پاس کیا ہے۔ منیب مسکرا کر وہاں پر موجود سبھی استادوں کو دیکھ رہا تھا، جن کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ سر تو اپنی کرسی سے ہی کھڑا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ تو ہر وقت یہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، بھلا یہ اتنا قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا BA پاس کر چکا ہے۔ ہر کوئی اسے مبارکباد پیش کر رہا تھا، اس کی ہمت اور حوصلے کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب ہیڈ کلرک کی نوکری کے لیے منیب نے اپلائی کیا تو بہت جلد اس کی نوکری وہاں پر لگ چکی تھی۔ وہ وہاں سے سرکاری نوکری پر لگ چکا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی بلکہ محنت کی تھی۔ جب اس کی والدہ کو اپنے بیٹے کی نوکری لگ جانے کا پتہ چلا تو خوشی سے اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ہر ایک کو بتایا تھا کہ میرا بیٹا کتنا محنتی ہے۔ دونوں ماں بیٹے پھول لے کر منیب کی والد کی قبر پر بھی گئے تھے، اور اگر آج اس کے والد زندہ ہوتے تو شاید وہ اس پوزیشن سے بھی بڑی پوزیشن پر موجود ہوتا، لیکن اپنے والد کے بغیر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی بلکہ محنت کی تھی۔ آج اگر وہ ہیڈ کلرک بنا تھا تو کل کو ایک بڑا افسر بھی بن سکتا تھا۔ ابھی تو منیب کا سفر یوں ہی جاری تھا۔ وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ محنت جاری رکھنے والوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، مگر اب اس کی زندگی میں جیسے خوشیاں لوٹنے والی تھیں۔ منیب کی والدہ نے اس کی شادی ایک اچھی بھلی لڑکی دیکھ کر اس سے کروا دی، جو منیب کی طرح ہی بڑی وفا شعار اور سلیقہ مند تھی۔ گھر آتے ہی اس نے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں، اور یوں منیب اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔